اگر تکلیف نہ سمجھو قدم قدم درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جاؤ تاکہ پیچھے مومنین کو جگہ ملے۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی۔ پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سماء، اس مقدس مہینے کا صدقہ، اس بہترین ذکر کا صدقہ، جہاں جہاں ہم علی والے رہتے ہیں ہم سب کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کون و مکان مالک ارض و سماء، اس مقدس گھرانے کا صدقہ ہمیں علی کو ماننے کے ساتھ علی کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ولایت امیر المومنین جو تیرے رسول نے تیرے امر سے ہمیں دی ہے، اتنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار عالم مالک کون و مکان، ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرنے سے پہلے دل کی آنکھیں کھول دے، یہ کہتے کہتے نہ مر جائے میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا عاشق۔ ہم سب کے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ بانیان نے جو صف عزا امر امام سے بچھائی، میں نہیں کہوں گا کہ مولا اسے قبول فرما، میرا ایمان ہے اگر مولا قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا۔ اسے نصرت امام میں شمار فرما۔ خالق کون و مکان ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا، امام زمان کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اگلی جنت کا انتظار نہیں، اس کائنات کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس پر آشوب دور میں ہماری سادات و مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، ہمارے جوانوں کو پاکیزہ بنا باحیا بنا۔ پروردگار عالم مالک الملک، یہ مجھے ابھی بھائی نے بتایا ہے کوئی سیال صاحب بیمار ہیں، جہاں جہاں مومنین مومنات بیمار ہیں برکت امام سے شفاء کاملہ عطا فرما۔ خالق کون و مکان، یہ ہماری کچھ کوتاہیاں اپنی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ہاتھوں کا کیا اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، معاف فرما۔ اور جب ہم ٹھیک ہو جائیں پھر غلطیاں کرنے کی نہیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم الثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان،
دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھی شہنشاہ کے ظہور و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں آنے کا امر امام سے اتفاق ہوا. یقیناً آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ آپ ہوں یا ہم ہوں. سرکار بلاتے ہوئے اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، درمیان میں سبب بنتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سب پہنچ جاتے ہیں. بانی ایک سبب بناتا ہے، اشتہار چھپواتا ہے، اشتہار چھپوا کے ہر جگہ پہ لگواتا ہے کہ فلاں دن مجلس عزا ہے. ہم پڑھنے والوں کو کال کی جاتی ہے کہ جناب آپ بھی تشریف لے آئیے گا، ذکر عزا ہے. عاشق و سارے، آپ کے عشق نے مجھے عشق کرنا سکھایا ہے. میرے برادر محترم نے کہا کہ سید کوئی پیسے نہیں لیتا، میں نے آپ سے سیکھا ہے. کوئی مزدور ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، سب کو چھوڑ کے حسین کے لیے تم آ سکتے ہو، میں نہیں آ سکتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مہربانی 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 مہربانی. تم مولا کے لیے آ سکتے ہو، کیا لے کے جاؤ گے؟ کچھ بھی نہیں، صرف وہی جو وہ نیاز پکا کے بیٹھا ہے وہی کھا کے جاؤ گے. جو بھی پکا ہوگا، آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا یار دال کیوں پکائی، گوشت کیوں نہیں پکایا، کوئی نہیں کہے گا. جو بھی ہوگا شکر پڑھ کے کھا کے جاؤ گے. پھر پتہ چلا اگر میں تم سے پوچھوں یار آپ نے کیا کھایا، کیا لیا بانی سے، آپ کہو گے شاہ جی نیاز کھائی ہے. پہلا فیصلہ ہو گیا، نیاز یہ نہیں ہے، نیاز یہ ہے. شاباش، بہت شکریہ یار، مہربانی یار، سلام ہے میں یار سماعت میں. بہت شکریہ. پہلا فیصلہ ہو گیا، نیاز یہ نہیں ہے، نیاز نظر اللہ نیاز حسین میں. ایسے ہے نا. بہت شکریہ. آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کے معیار سماعت کے کیا کہنے ہیں. ویسے بھی سب کو یاد ہے ماں بچپن میں پہلا لقمہ کھلا کے کہتی تھی نظر اللہ. صابر بھائی میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، بانی پیچھے پڑ گئے، کہنے لگے یہ 50,000 کا لفافہ لے کے جانا پڑے گا. میں نے کہا یار میرا 18 سال سے امام سے وعدہ ہے، میں نے کسی سے کچھ نہیں لیا، میرا وعدہ نہ توڑواؤ. بنتی نہیں، میں سید ہوں یار، سید بھکاری تھوڑا ہوتا ہے. شاباش، مہربانی یار، مہربانی یار. میں نے کہا ہماری جد نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا ہے. ایسے بزرگ گواہ ہے. سید گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر جاتے تھے، یہ دین پھیلانے کی کوشش کرتے رہے. اور ماشاءاللہ آج کی نسلیں مانے نہ مانے، بڑی مخلوق ایسی ہے جس نے اسلام سادات کی وجہ سے قبول کیا ہے. حقیقت ہے بھائی، حقیقت ہے. یقین کیجئے بڑی بڑی قومیں جو آباد ہیں نا، آج یہ مانے نہ مانے محنت سادات کی ہے. اچھا یہ کیا حیرت جو اور بڑی ہوتی ہے، بتاتا جاؤں. مرنے کے بعد کہتے ہو فلاں شاہ والے قبرستان میں دفنانا، او فلاں شاہ والے، او فلاں شاہ والے، او فلاں شاہ والے. میں حیران ہوتا ہوں مرنے کے بعد سید کی قبر کا سہارا زندگی میں سیدوں کو منہ نہیں لگاتے. ہائے ہائے ہائے، ایسے ہے بھائی صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ. فلاں شاہ کے قبرستان میں، بہت شکریہ. لیکن سادات کے لیے بھی ضروری ہے خوشبو آل محمد بن کے دکھائیں. سیدوں کا امتیوں سے مقابلہ نہیں جچتا، نہیں، خوشبو بن کے دکھائیں. دنیا کو پتہ چلے. کیوں؟ کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں.
بات رہنا جائے، بس جلدی سے بات مکمل کروں، میں واپس آتا ہوں. یہ بھی ایک پیغام ہے، میں صرف اسی کے لیے بات کرنا چاہ رہا تھا. تمیدی ایک جملہ اور کہنے لگے آج لے کے جانا پڑے گا لفافہ. میں نے کہا کتنے بندے تھے جو خطاب سن رہے تھے؟ کہنے لگا 300 250 سے 300 بندہ تھا. میں نے کہا ان کو کیا دیا؟ کہنے لگے وہ جو پکا کے بیٹھا تھا. میں نے کہا مجھے کیا دے رہے ہو؟ کہنے لگا 50,000. میں نے کہا حضور میرا تو امام سے وعدہ ٹوٹ جائے گا، میں نے نہیں لینی. کہتا ہے میں گاڑی کے آگے لیٹ جاؤں گا، میں یہ سمجھوں گا میری مجلس ہی قبول نہیں ہوئی. میں نے کہا اس سوچ سے باہر نکلو، پیسوں سے مجلس قبول نہیں ہوتی، یہ حیثیت کو نہیں، یہ نیت کو دیکھو. بہت شکریہ، بہت شکریہ حیدری، بہت شکریہ. ایسے ہے نا یہ نیتوں کو دیکھتے ہیں نا. کہنے لگا آج لینا پڑے گا. اچھا میں نے کہا میں آج وعدہ توڑتا ہوں، پر پہلے ایک کام کر، آج کے بعد میں مجلس نہیں پڑھوں گا، تیرے سے لیتا ہوں، میں آگے کسی کو دے جاؤں گا. تم اتنا مجبور کر رہے گاڑی کے آگے لیٹنا چاہتے، پہلے ایک کام کر. کہنے لگا حکم مجھے بتائیں. میں نے کہا کتنے؟ کہتے 50,000. میں نے کہا کتنے بندے تھے؟ کہہ رہے 250 سے 300. میں نے کہا پہلے ایک بندے کو 50,000 تھے. کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو میں دوں، ان کو تو میں یہ کھلاؤں گا. میں نے کہا یہ اچھے ہیں، جن کو ہم سنانے آتے ہیں وہ صرف نیاز کھائیں، ہم پیسے لے کے جائیں. نہیں بنتا ہمارا، مہربانی ہے. اور یقین جانیے یہ طریقہ کار کوئی نیا نہیں، یہ عاشقوں نے سکھایا ہے، یہ ہر دور کے عاشق نے سکھایا ہے. جس نے آل محمد کو صرف مانا نہیں، آل محمد کی مانی بھی ہے، ان عاشقوں نے سکھایا. چلو جی میرا دل ہے ایک چھوٹا سا واقعہ، پہلی دفعہ اس دھرتی میں آیا ہوں تو سنا جاؤں. امیر المومنین کے دور کی ایک شیعہ ہے، عاشقہ ہے، عارفہ ہے، باکمال مستور ہے، بے مثال مستور ہے. آپ کہیں گے شاہ جی اگر وہ شیعہ ہے تو ہم کون ہیں؟ اللہ کرے یہ سن کے ہم سن نہ ہوں، شیعہ بن جائیں. ہاں یہ بڑا ضروری ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا سن کے سن ہو جاتے ہیں. اللہ کرے شیعہ بن جاؤ. ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد بندے پریشان کریں کہ سید پہلی دفعہ ممبر پہ آیا اور کہہ گیا کہ ہم شیعہ بن جائیں. میں نہیں کہہ رہا، معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا آپ نے کسی بندے کے بارے میں فرمایا یہ محب ہے، یہ شیعہ نہیں. مولا محب اور ہے، شیعہ اور ہے. فرماتے ہاں محب وہ جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. یقین جانو حیدری یہ معیار شیعہ ہے. بہت شکریہ. محب وہ جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں. یہی تو میں دعا میں کہہ رہا تھا، یہ کہتے کہتے نہ چلے جائے میرا مولا، ایک دفعہ وہ بھی کہہ دے میرا نوکر. بلکہ کوشش کیا کرو رات کو سونے سے پہلے، بات آئی گئی تو میں عرض کرتا جاؤں، وضو کر کے امام سے باتیں کیا کرو. مولا میں اکیلا ہوں، میرا بیٹا، میرا باپ، میرا بھائی، یہ عارضی رشتے ہیں، سانس ہیں تو ہیں، سانس ختم انہوں نے میت کہے دفنا دیں گے. میرا کوئی بھی نہیں، میرا تو ہے جو قبر میں بھی ہے، جو ظہور پر بھی ہے. کون ہے ظہور پہ؟ خدا کی قسم جتنے تم خوش نصیب ہو نہ شاید کوئی ہو. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی جب سب چلے جائیں گے، تمہیں دفنا دیا جائے گا، اس کے بعد جب ظہور کرے گا تمہاری قبروں پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. اس سے بڑی کریمی کیا ہو؟ تمہاری قبروں پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ امام وہ کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ مولا میرے اپنے کہاں ہیں؟ مسکرا کے فرمائیں گے اپنے ہوتے تو میت نہ کہتے. شاباش، مہربانی یار، بہت شکریہ جنگ والو. سرکار فرمائیں گے تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہے. ہمارے اپنے تو یہی ہیں. اسے رات کو سونے سے پہلے ضرور سرکار کو کہا کرو وضو کر کے، مولا میں اکیلا ہوں، میرا کوئی بھی نہیں. یہ رشتے امانت ہیں. سرکار میں تیری وجہ سے ان رشتوں سے محبت کروں گا اور کر رہا ہوں. میرا ہے کوئی نہیں، میرا ہے تو. سرکار میں نے قرآن میں پڑھا ہے جس کی دل کی آنکھیں دنیا میں بند ہوں گی وہ آخرت میں اندھا اٹھے گا. سرکار یہ کرم کر دے میرے دل کی آنکھیں کھول دے. روز مانگا کرو، روز مانگا کرو، روز دروازہ کھٹکھٹایا کرو، بھولنا نہیں.
انشاءاللہ دروازہ کھٹکھٹانے والوں کے لیے کھل جاتا ہے۔ کبھی زندگی میں مان نہ کرنا میں نے مجالس سنی ہیں، میں نے ماتم کیے ہیں، میں نے لنگر پکائے ہیں، میں نے لنگر کھلائے ہیں، یہ مان نہ کرنا ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ خدا کی قسم اگر یہ ہمت نہ دے ہم امام بارگاہ نہیں آ سکتے۔ یہ ان کی کریمی ہے، ان کی عطا ہے۔ اس لیے مجلس سے باہر نکلو کو پوچھے کہاں گئے تھے، کبھی زندگی میں نہ کہنا میں گیا تھا، کہنا امام نے بلایا تھا۔ یہ سب ان کا کرم ہے، کوئی مان نہیں، کوئی بڑا میں نے امام بارگاہ بنوایا، میری اوقات تھی میں کوئی پیچھے سے لے کے آیا تھا۔ انہوں نے عطا کر کے کریمی کر کے مجھے اس قابل بنا دیا، اپنا گھر بنوا لیا۔ اپنی تو اوقات ہے ہی نہیں۔ لو جی بات رہ نہ جائے، کمال کی شیعہ ہے، کمال کی عارفہ ہے، کمال کی بے مثال خاتون ہے، آئی امیر المومنین کے خدمت اقدس میں، یا علی میرا سلام۔ سرکار نے فرمایا علیک السلام۔ امیر المومنین جملہ بڑا گہرا ہے، تقریر پہلی ہے، حالانکہ مجھے یہ واقعہ 3-4 تقریروں کے بعد سنانا چاہیے تھا، پتہ نہیں میں کیوں سنا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ انشاءاللہ زمین پہ نہیں دلوں پہ نقش ہوگا۔ صحیح دیکھیے گا صابر بھائی، گہرائی دیکھیے گا۔ یا علی امیر المومنین، جتنا مقام اللہ نے اور اللہ کے رسول نے آپ کا بتایا ہے مخلوق نہیں پہچانتی۔ یہ جملہ آغاز ہے، مخلوق نہیں پہچانتی جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کا مقام بتایا۔ اور سرکار اکثر آپ کو مانتے ہیں پر آپ کی نہیں مانتے۔ سرکار جو آپ کی نہیں مانتے ان سے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کو تکلیف نہ دے۔ جملے دیکھیے گا، گہرائی ہے خدا کی قسم، میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا۔ کہتے یا علی ایک دعا کروانے آئی ہوں، مولا خدا نہ کرے کوئی امتی آپ کو تکلیف دے، میرے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائیں، آپ کو کچھ ہونے سے پہلے میں مر جاؤں۔ بھئی شفقت عشق دیکھیں، معیار عشق۔ کہتے یا علی ہاتھ اٹھائیں، آپ کو کچھ ہونے سے پہلے مسکرا کے فرماتے ہیں حبابا والبیا، حبابا اللہ نے تیری زندگی بڑھا دی ہے، منگن کی آئیے تو لے کے کی جا رہے ہیں، اللہ نے تیری زندگی بڑھا دی ہے، او بابا تو میرے علی رضا تک کا دور دیکھے گی۔ اللہ اکبر، بھائی دیکھیے گا، یہ ہے کریم کی کریمیت، تو میرے علی رضا تک کا دور دیکھے گی۔ دیکھنا میری طرف، تو میرے علی رضا بیٹے کا دور دیکھے گی۔ اور ہاں 2 وقتوں پر تجھ پہ وقت اثر کرے گا تو بوڑھی ہو جائے گی، گھبرانا نہیں، 2 علی تجھے جوان بھی کریں گے۔ کریمی دیکھیے گا، بہت شکریہ، مہربانی جنگ والوں، 2 علی تجھے جوان بھی کریں گے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کوئی بندے ایسے نہ بیٹھے ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ، کوئی بندے ایسے نہ بیٹھے ہوں جو پریشان ہو جائیں، سید یہ کیا کہہ گیا کہ جوان بھی کریں گے، کیا مولا جوان کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی مولا ہے محمد کا خون، اگر محمد کا پسینہ یوسف جوان کر سکتا ہے تو خون جوان کیوں نہیں کر سکتا؟ بھائی بہت شکریہ صابر بھائی، بڑے بزرگ مجھے ملتے ہیں، چونکہ پھرتا رہتا ہوں، بڑے بزرگ مجھے ملتے ہیں، دعا کرو پیر صحیح سر ہمارے لیے دعا کرو۔ کیا ہوا بابا جی؟ اور اینے سن اینا بڑا کیتا ہے، عزت نہیں کر دے، اسی انج محسوس ہوتے ہیں جی میں انہاں تے کوئی وزن ہوئے۔ بڑے بڑے بزرگ مجھے ملتے ہیں، علی کو چاہنے والوں، زندگی میں تمہارا باپ تمہیں کچھ نہ دے پریشان نہ ہوا کرو، نہ شکوہ کیا کرو، اور کچھ نہ دے علی تو دے گیا ہے، اور کیا چاہیے؟ اور ایک چھوٹی سی عرضی بزرگوں کو سامنے رکھ کے کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ امام زمان آئیں گے تم بھی جوان ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔
سرکار کے پاک وجود اقدس کے چہرے انور کی روشنی سے جوان ہو جاؤ گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن تمہاری تھوڑی سی کوتاہی تھی جو یہ دن دیکھنے پڑے۔ تمہیں چاہیے تھا تم یہ نہ کہتے میرا پتر، یہ نہ کہتے، تم کہتے امام کا نوکر۔ ہائے ہائے ہائے، میرا نہیں ہے، مولا کی امانت ہے۔ ہاں بس تمہاری تھوڑی سی کوتاہی ہے، تم اپنا کہ میرا پتر میرا پتر میرا پتر پتر نہیں، ورنہ پھر گھبراتے رہو گے، پریشان رہو گے۔ درمیان میں بات آگئی، میں نے کہا ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آپ کا شکریہ یا علی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اللہ نے تیری زندگی طویل کر دی، تو میرے علی رضا کا دور تک دیکھے گی، 2 علی تجھے جوان کریں گے۔ اور ہاں اگر تجھے تصدیق کرانی ہو میرے بعد علی کون، اور پھر علی کے بعد علی کون، اور پھر علی کے بعد علی کون، یہ پتھر اٹھا۔ بابا نے پتھر اٹھایا، امیر المومنین نے انگشتری سے مہر ثبت فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ لیتی جا، اگر انگلی بھی یہی ہو، انگشتری بھی یہی ہو، مہر بھی یہی ہو، تھک تو نہیں گئے؟ فرماتے ہیں یا علی، سرکار فرماتے ہو بابا تجھے کچھ چاہیے؟ صابر بھائی عشق ہے، کمال ہے، شیعہ ہوتا ہے بے سوال۔ بھائی یہی وجہ تو ہے میں کسی کے کانا نہیں ہوں، ہاں بات کروں گا کھری، شیعہ بے سوال ہے۔ شیعہ وہ ہے جو امام کی مرضی پہ چلتا ہو، اپنی مرضیاں نہیں، میرا دل ہے یہ مل جائے، میرا دل ہے وہ مل جائے، میرا دل ہے یہ ہو جائے، نہیں، میرے دل کی کیا اوقات ہے، جو میرے مولا کی مرضی وہ ہو۔ بلکہ میں مومنوں کو کہتا پھر رہا ہوں، نہیں ہے اولاد، اتنی بڑی بڑی منت مان کے امام زمانہ کو بڑے واسطے دینے کی ضرورت نہیں، چادروں کے واسطے، درباروں کے واسطے، صرف اتنا علم کے نیچے جا کے کہہ دو مولا بیٹا نہیں، ماں باپ بننے کے لیے نہیں چاہیے، تیرے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ یا علی، یا علی۔ ہاں شیعہ وہ ہے جو بے سوال ہے۔ لو جی بندے ناراض نہ ہو جائیں، میں بات ایک سخت کرنے لگا ہوں۔ صابر بھائی جو کہوں گا سچ کہوں گا، میں آپ سے زیادہ اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے امام کے سامنے محسوس کرتا ہوں۔ تمہارا کیا ہے، تم مہمان سمجھ کے عزت کر کے یہاں سے بھیج دو گے، لنگر نظر اللہ نیازوں سے انکھلا دو گے، بس بسم اللہ یا علی یا علی دعاؤں میں یاد رکھو گے، لیکن امام کی پکڑ سخت ہے، وہاں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ممبر پہ آ کے سوچ کے بولا کرو، ہاں ایک کیمرہ یہ ہے، ایک کیمرہ عین اللہ ہے، یقین کرو، مہربانی 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 صابر بھائی، یہ کیمرہ ہو سکتا ہے کچھ سال بعد 2 سال بعد ویڈیو ہی ختم کر دے، لیکن وہ کیمرہ نہیں بلائے گا۔ یہی تو سرکار کا عدل ہونا ہے۔ حضور قرآن میں حکم ہے، میں نے بات ایسے نہیں کی، بات حقیقت سے قرآن میں حکم ہے، اے میرا رسول ان کو کہہ دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ ماشاءاللہ بچے کو یاد ہے، میرا رسول ان سے سوال کر، کیا یہ مودت کا حق میرے اقربا کے ساتھ ادا کرے۔ یہی ہے، ایک چھوٹی سی مثال سے مجھے سہارا لینا پڑے گا، اور مثال دیتا ہوں میں صابر سیال بھائی کی، 3ری-4تھی ملاقات ہے، محبت ان کی ساتھ ساتھ چل پڑے ہیں، بس ایک مجلس سنی ہے، ساتھ ساتھ چل پڑے ہیں، انشاءاللہ امام کے سفر میں ہم سب ساتھ چلیں گے۔ مجھے بلاؤ، میں 1000 دفعہ گھر گھر شہر شہر گاؤں گاؤں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تبلیغی جماعت والے اللہ کے لیے نکل سکتے ہیں، ہم مولا کے لیے نہیں نکل سکتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لو جی میں صابر بھائی کا ایک مثال کے ذریعے ایک معذرت کے ساتھ نام لے کے کہنے لگا ہوں۔ صابر بھائی بڑے شفیق، حالانکہ ملاقاتیں 2-3 ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، فرض کرو بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، ہر وقت میرے لیے دعا کرتے ہیں، میرا بڑا خیال کرتے ہیں، مجھے کمی نہیں ہونے دیتے، بندوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے ہیں، سید کو کمی نہ ہو۔ میرے پیارے جو ہیں میرے ساتھ اتنا میرا خیال کرتے ہیں۔ لو جی ایک دن مجھے صابر بھائی نے کہا سید یہ کام تو کرو، میں نے کہا صابر دو گے کیا؟
ہائے 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 ہائے، شکر ہے سمجھ آ گئی، بہت شکریہ، مثال دینی تھی، صابر بھی ناراض نہیں ہوا، بات بھی پہنچ گئی۔ اتنی مہربانیاں، اتنی شفقتیں، اتنے احسان، ہر وقت دعا، ہر وقت خیال، ہر وقت میرا احساس۔ مجھے کہہ دیا یہ کام کرو، میں نے کہا دو گے کیا؟ یہی معاملہ اللہ کا محمد کی طرف سے تیرے اور میرے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو کہو حق کے مودت ادا کرو، یہ سوال ہے، یاد رکھنا سوال کا جواب دینا ہوتا ہے، سوال پہ سوال نہیں کرنا ہوتا۔ گہری بات میں کر گیا، سلام آپ کے معیار سماعت کو، بات میں گہری کر گیا، جو پہنچ گئے میں دونوں ہاتھوں کا سلام کرتا ہوں۔ وہ کیا کر رہے ہو؟ اجر مودت۔ کیا کر رہے ہو؟ اجر مودت۔ تو لسٹیں کیوں دے رہے ہو؟ میرے پتران دی خیر، میرے گھر دی خیر تے میری یہ دی خیر تے میرے وہ دی خیر۔ لسٹ دینی ہے تو صرف ایک دے، کرم کر جس طرح کربلا والوں نے کہا تھا، میں بھی وہی کہتا ہوں، بس مجھے ایک لمحے کے لیے امام جدا نہ کرنا۔ اگر کہنا ہی ہے تو بس یہی کہے، یہ ہے تیرا فائدہ، باقی تیری مرضی۔ مولا مجھے دور نہ کرنا، مولا میں دور ہو گیا تو غرق ہو جاؤں گا۔ صابر بھائی، میں نے لندن ایلیبیٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا، یہ جملات بھی مجھے یاد ہے، میں نے کہا کوئی بندہ دنیا میں اس وقت تک گناہ نہیں کر سکتا جب تک امام کی نگاہ کا طالب ہو۔ امام کی نگاہ کا طالب ہے، گناہ نہیں کرے گا۔ اور بڑی بڑی دنیا نے میرے سے سوال پوچھے، ایک صاحب مجھے سوال کر کے کہتے پتہ نہیں کہاں سے فورن کنٹری سے آتے تھے، سوال کر کے کہتے شاہ جی الحمدللہ میں نے نمازیں بھی زندگی میں کوئی نہیں چھوڑی، عزاداری میں بھرپور کرتا ہوں، بڑا کچھ کرتا ہوں سید، لیکن پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سید ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میری نمازیں قبول ہوئی۔ میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں تجھے بتاؤں؟ ہاں میں قرآن سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں۔ کہنے بتائیے، میں نے کہا قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے اور یقین رکھتے تیری نماز قبول ہو گئی ہو، تجربہ کر کے دیکھ۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن نظر آئے سمجھ لے نماز قبول ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ جان، مہربانی جان، شکریہ جان، مہربانی بیٹا، مہربانی بیٹا۔ یہی حال ماتم کا ہے، یہی حال عزاداری کا ہے۔ یقین ہاں کسی کی کوٹھی کار گاڑی زمینیں دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، ورنہ عبادات جاتی ہے۔ جو محنت کرو، جو دیا اس پہ شکر۔ ہم تو بہت بڑی نعمت رکھتے ہیں، لا تسألون یومئذ عن النعیم، سوال ہی نعمت کا ہونا ہے۔ ہمارے پاس تو مولا کی صورت میں بڑی نعمت ہے، ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم جیسا شاید کائنات میں کوئی ہو۔ ولایت قبول کرنے والوں کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے لیے ملائکہ اترتے ہیں، پڑھ بیٹھا، مگر زبانی جمع خرچی والی ولایت نہیں جو محمد چاہتے تھے۔ میں سیال صاحب بات وہاں لے آیا اور انشاءاللہ بات پہ مہر آپ نے لگانی ہے۔ حضور ولایت کے اعلان کے بعد کچھ شورا مل بیٹھے، دیکھنا میری طرف صابر بھائی، کچھ شورا مل بیٹھے، کہنے لگے رسول نے جو اعلان کیا دن کی روشنی، یہ بتاؤ قبول کیوں نہیں کیا؟ یہ مخالف شورا تھے علی کے، قبول کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا تو سمجھتا ہو ولایت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن جو میں سمجھاؤں ولایت یہ ہے، چھری علی کے ہاتھ میں دے کر علی پہ چھوڑنا، زندہ رکھ یا مار دے۔ باتوں والی ولایت نہیں، یہ ہے ولایت کا معیار۔ یا رسول اللہ، اللہ صلی اللہ، بات پہنچی ہے؟ اچھا آؤ اس بات کی تصدیق میں ایک اور بات کرتا جاؤں۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے داتا کی ولایت واجب نہیں اوجب ہے۔ سرکار جو قبول کر لے معیار، فرمائے جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلے۔ اب آپ کی مرضی یار جس انداز سے سنو، جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلے، جیسے پانی پہ چلے ویسے ہواؤں میں بھی اڑے۔ اس کا مطلب ابھی تک ہم نے وہ ولایت قبول نہیں کی جو محمد ہم سے کروانا چاہتے تھے۔
انشاءاللہ ہو جائے گی ولایت قبول۔ بس ایک چھوٹا سا نقطہ دے کے جا رہا ہوں ولایت قبول کرنے کے لیے، بلکہ 2 نقطے ہیں، پھر میں واقعہ مکمل کروں، طویل نہ ہو جائے بات۔ پہلا نقطہ یہ، جو بندہ بندے کا حیا کرے، کیمرے کا حیا کرے، مگر مولا کا حیا نہ کرے، اس نے ولایت قبول نہیں کی۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں بھائی، ہاں۔ اور جو زندگی میں مولا کے لیے کچھ کر کے مولا پہ احسان لگائے، اس نے بھی کما حق کا ہو ولایت قبول نہیں کی۔ میں نے کیا، میں کی اوقات ہی کیا ہے؟ مولا نے کروایا، مولا کی عطا، مولا کی عنایت ہے۔ باقی بہت سارے نکتے ہیں انشاءاللہ وہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ لو جی، سرکار نے فرمایا، ہو بابا اللہ نے تیری زندگی طویل کر دی، میرے بعد میرے بیٹے تجھے ملیں گے، مہر لگائیں گے، اور ہاں 2 علی تجھے جوان بھی کریں گے۔ بھئی شفقت عباس ناصر، وقت گزرتا رہا، امت نے علی کو رہنے نہ دیا۔ یہی ہو بابا آئی پاک حسن کے پاس، سرکار حسن مجتبہ فرزند رسول میرا سلام، سرکار نے فرمایا کا سلام، ہو بابا پتھر لیا، تھک تو نہیں گیا، ہو بابا پتھر لیا۔ پاک حسن نے اپنی پاک انگشتری سے مہر ثبت فرمائی۔ حسن بادشاہ کہتے ہیں، ہو بابا کو چاہیے جلدی، امت نے پاک حسن کو رہنے نہ دیا، پاک حسین کے پاس آئی۔ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، پاک حسین کریم کربلا بادشاہ معظم کے پاس، میرا سلام فرزند رسول پر۔ سرکار نے فرمایا کا سلام، ہو بابا پتھر لے آ۔ بات کرنے سے پہلے اسی کو تو حجت کہتے ہیں۔ پتھر لے آئی، سرکار نے مہر ثبت فرمائی، کریم تھے، ہو بابا کو چاہیے، ہاتھ باندھ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، لینا ہوتا تو بابا علی سے نہ لے لیتی۔ میں نے کہا شیعہ بے سوال ہے، بہت شکریہ حضور، جو حقیقت ہے وہ آپ تک پہنچانی ہے، باقی آپ کی مرضی، اپنا فیصلہ خود کیجئے گا۔ لینا ہوتا تو بابا علی سے نہ سوال کر لیتی۔ وقت گزرتا رہا، آئی تیرے چوتھے امام کے پاس، اب بوڑھی ہو گئی تھی، وقت نے اثر کر لیا، چھوٹی پکڑی ہے، کمر جھکی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، میرا سلام ہو علی العصر پر۔ مصلی عبادت پہ سرکار تشریف فرما ہے۔ سرکار نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا، ہو بابا پہلے جوانی لوٹاؤں یا پتھر پہ مہر لگاؤں؟ کتنے خوش نصیب ہوئے بتا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے، نہ پہلے سوال تھا نہ اب سوال ہے، جو میرے مولا کی مرضی۔ اچھا علی پاک نے ایک بات اور بھی اس کو کی تھی، وہ میں چھوڑ گیا۔ بادشاہ نے فرمایا تھا، ہو بابا ویسے تو تمہارا علی رضا بیٹا تک دیکھے گی، لیکن اگر تیرا دل ہو مزید جینے کا تو میرے علی رضا کو کہہ دینا، وہ ہاتھ اٹھا کے تیری زندگی اور بڑھوا دے گا۔ یہ بھی بادشاہ نے کہا، اور بادشاہ نے یہ بھی فرمایا، اور اگر تیرا سوال نہ ہو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے کفن دفن کا انتظام علی رضا کرے گا۔ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا۔ لو جی، جوان ہو گئی اس لیے کہ فخر یوسف نے انگلی کا اشارہ کیا۔ جو پریشان بیٹھے ہو، طاقت انگلی میں یہ چاہے تو سورج بھی پلٹا سکتی ہے، اور پلٹاتی بھی رہی۔ ایک دفعہ سورج نہیں پلٹا، کم از کم 22 دفعہ۔ چال صاحب وقت نہیں نا، بس اشارہ دینا دے گا۔ لو جی، جوان ہو گئی، سرکار نے مہر ثبت فرمائی، 5ویں لال ولایت کے پاس آئی، 6 کے پاس آئی، 7ویں کے پاس آئی، پھر 8ویں کے پاس آئی۔ اب پھر وقت نے اثر کیا۔ وقت اگر کسی پہ اثر نہیں کرتا تو وہ صاحب الاثر ہے۔ شاباش، مہربانی، 40 سال کے جوان خیر سے تشریف لائیں گے، اور اتنے کریم ہیں، انشاءاللہ میرا دل ہے کہ کوئی مومن پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائے انشاءاللہ۔ بس مضبوط اپنے آپ کو رکھو، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو۔ اتنا سا ایک مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی، کم قیمت پہ نہ بیچو، کم قیمت
جو ہاتھ علم عباس کو مس ہوں وہ زندگی میں صرف قائم کے قدموں کو مس ہوں، حرام پہ نہ ہوں۔ بندہ اپنے آپ کو کم قیمت پہ اسی طرح بیچ جاتا ہے، نہ ہاتھ بچا کے رکھ۔ جو آنکھیں علم عباس دیکھیں وہ صرف زیارت قائم کے لیے منتظر رہے۔ یہ اللہ جانتے ہیں ہمیں گزارا جا رہا ہے، صرف اس وقت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ سردار آنے والے ہیں، وقت آ گیا، بادشاہ کا ظہور بہت قریب ہے، ہاں بہت قریب ہے، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں گناہگار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں مولا کے لیے کیسے جا سکتا ہوں؟ چھوڑو ان سوچوں کو، گھر سے ذہنوں سے باہر نکالو۔ کیوں؟ اگر گناہگار ہیں تو مولا سے پوچھتے ہیں دادے کی مجلس پہ کیوں بلایا ہے؟ مہربانی، بات کر گیا، سمجھدار ہو حیدری، یقیناً ہم اس قابل نہیں تھے مگر وہ بنانا چاہتا ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ ہم پہ کرم کرنا چاہتا ہے، ہماری اوقات نہیں۔ اور یقین جانو ہم سب ایک بہتر مستقبل کے منتظر ہیں، ہم سب مستقبل کے۔ جیسے اب ماشاءاللہ مجالس سنو گے، پرسہ کرو گے، گھر چلے جاؤ گے، رات کو سو جاؤ گے، پوچھیں گے کیوں سو رہے ہو؟ کہو گے میں صبح اٹھوں گا۔ اچھا جی صبح کا کیا کرو گے؟ کھانے کا؟ جی صبح ناشتے کا صبح دیکھیں گے۔ صبح اٹھے پھر کیا کرو گے؟ نوکری پہ جاؤں گا۔ بسم اللہ جاؤ۔ پھر کیا کرو گے؟ مہینے کے آخر میں تنخواہ لوں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ میں بچوں کو کھلاؤں گا۔ اسکول کیوں پڑھا رہے ہو؟ پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے۔ نوکری کیوں کرتے ہو؟ تنخواہ لوں گا۔ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ منافع کماؤں گا۔ منبر کی عظمت کی قسم، آج کے بعد کوئی پوچھے مجلس میں کیوں جاتے ہو؟ کہا کرو امام نے بلایا ہے، وہ چاہتا ہے میں انہیں حر بناؤں گا۔ یہ ہے مقصد تیرا یہاں آنے کا۔ شاباش۔ سرکار کا ارادہ ہے میں انہیں حر بناؤں گا، میں بھی حر بنوں گا۔ ہر چیز کی مستقبل کی تیاری ہے، یہ مجالس بھی مستقبل کی تیاری ہے۔ اور ہاں اگر ایک بہت بڑا اعلان کر کے جا رہا ہوں، اگر جنگ کی دھرتی ہم اس معیار پہ پورا اترے، اور انشاءاللہ اتریں گے، اگر اترے ظہور امام پہ ہمارا تعارف علیحدہ ہوگا۔ علی بادشاہ نے بھی کہنا ہے قائم بیٹا میرے سلمان کی کیا بات، میرے بوزر کی کیا بات، میرے میسم کی کیا بات۔ حسین بادشاہ نے بھی کہنا ہے قائم بیٹا میرے حبیب کی کیا بات، میرے حر کی کیا بات۔ لیکن تیرے زمانے کے امام نے جو تیرا تعارف کرانا ہے وہ علیحدہ ہونا ہے۔ سرکار فرمائیں گے میری پاک جد آپ کے عاشقوں کی بھی کیا بات، مگر میرے عاشقوں کی کیا ہی بات ہے۔ مسکرا کے فرمائیں گے پاک جد فرق یہ انہوں نے آپ کو دیکھ کے مانا، میرے والوں نے غیبت میں مانا۔ بہت شکریہ حیدری۔ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ شہباز جنگ والوں، مہربانی میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، شکر گزار ہوں آپ کی معیار سماعت کا۔ میں بات سمیٹوں، بات طویل نہ ہو جائے بس۔ اچھا امام کے پاس آئی شفقت عباس، پھر بوڑھی، وہی سوٹی، وہی کمر جھکی، سرکار کے ساتھ آ کے علی رضا مولا کو دیکھ کے ہنسی، بڑی ہنسی۔ کیوں؟ کوئی راز تھا۔ جو دائیں بائیں مولا کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا میں کو پاگل آئی، پاگل۔ میں نے سندھ میں پاگل کا ترجمہ کیا، بڑا سندھیوں نے سراہا تھا، آج پنجاب میں بھی کر دوں۔ پاگل، پنجابی میں پا کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کر لینا، گل کہتے ہیں بات ہے۔ یہ پاگل کہیں نا، پریشان نہ ہوا کرو، یقین جانو تم نے ہی تو بات کو وصول کیا ہوا ہے، پا لیا تم نے۔
بھائی بہت شکریہ، مہربانی موالیان حیدر اقرار، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ پاگل نہیں، سرکار فرماتے ہیں اس کو میرے بابا علی کا وہ فرمان مجھے دیکھ کے یاد آ گیا کہ تو میرے علی رضا کو دیکھے گی۔ سرکار فرماتے ہیں او بابا پہلے جوانی لوٹاؤں، پتھر پہ مہر لگاؤں، یا تجھے کچھ چاہیے تو دوں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے لینا ہوتا میں علی ابن ابی طالب سے نہ لے لیتی۔ سرکار میں بے سوال ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ مولا ہیں، مولا کی مرضی ہوتی ہے دے یا نہ دے۔ میں سوالی بن کے نہیں آئی، میں تو دیدار کرنے آئی تھی، میں تو خوش نصیب ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، پہلے پتھر پہ مہر لگائی پاک علی رضا نے، پھر تیرے امام علی رضا نے انگلی کا اشارہ نہیں۔ شاید پڑھنے والے ہیں، میں چاہ رہا ہوں میں بات کو سمیٹ لوں، 1 یا 1.5 منٹ مسائل پڑھوں گا، اجازت چاہوں گا۔ ایک تحفہ لاہور والوں نے تمہارے لیے بھیجا ہے، مجمع نہ توڑنا، پڑھنا ہے انہوں نے، وہ دے کے جائیں گے بانیوں کو، بہت پیارا تحفہ ہے، دعا ہے ایک۔ ہمارے مکتب تشیع کی ہر دعا کمال ہے، مگر ساری دعاؤں میں ایک باکمال دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ حدیث کسا خیر و برکت کے لیے، دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے، مگر دعائے عہد ایسی دعا ہے جو چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی ہے۔ امام فرماتے ہیں جو مرد یا عورت روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوئے میرا قائم اس کی قبر پہ آئے گا۔ اس کا کوئی ہدیہ نہیں، یہ نہ ہو کہ باہر کوئی ہاتھ نہ لگائے ہو، یہ تو چھپوا کے بانٹنا پڑے گا۔ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا۔ جب کہہ دیا آئے گا تو پھر وہ آئے گا، کیونکہ ہمارے مکتب میں سچا اسے نہیں کہتے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، ہمارے مکتب میں سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بڑے آسان الفاظ میں نے سچائی کی بات آپ کی خدمت پیش کر دی۔ اچھا ایک کوشش کرنا، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، عربی بھی اچھی بات ہے، پر ترجمہ پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ جب تک ترجمہ نہ پڑھو حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ اور یقین کرو 18 سال سے سرکار نے توفیق دی، یہ بانٹ رہا ہوں ممبر پہ، جگہ جگہ پہ بانٹ رہا ہوں۔ اتنے مومنین کے میسج آتے ہیں شاہ جی جب سے دعائے پڑھنی شروع کی ہے نا، یقین کرو مسئلے ہی حل ہو گئے، پریشانیاں ختم ہو گئی، برکت ہی برکت ہو گئی۔ میں نے صرف 2-3 باتیں کی تھی، میں نے کہا یار ایک تو دعائے ضرور پڑھا کرو اور صبح صبح اٹھ کے حجت کو سلام ضرور کیا کرو، ضروری ہے، حکم ہے، صبح صبح اٹھ کے کعبے کی طرف رک کر کے حجت کو سلام کرو۔ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ خوش نصیبی ہوگی تمہاری کہ وہ تمہیں کہیں گے میرا بھی تم پر سلام۔ اور ایک چھوٹا سا کام اور، یہ میرے پیچھے بیٹھنے والوں سے لے کر ہر بندے تک میری گزارش ہے، برادر محترم میری بائیں طرف تشریف فرمائیں، دیکھے گا آپ بھی، حکم ہے اس دور غیبت میں صبح صبح اٹھ کے بائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ، دائیں ہاتھ کو امام کا ہاتھ قرار دے کر بائیں کے اوپر دایاں رکھ کے کہا کرو امام سارا دن تیرے انتظار میں گزاروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ روزانہ حکم ہے بیعت اپنی امام سے کیا کرو، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ بس سرکار نے ارادہ کیا، ہو بابا جوان ہو گئی، سرکار نے فرمایا جا اندر زنان خانے، شاعری پڑھنی تھی بس پھر کبھی سرکار نے فرمایا جا اندر زنان خانے، جا کے دیکھ اللہ نے تجھے باقرہ کر دیا ہے۔ یہ اندر گئی، جو دائیں بائیں ہنسے تھے نا، تیرے امام نے اس کی تعریف شروع کر دی، فرماتے تم نہیں جانتے یہ کون ہے، پر میں جانتا ہوں یہ وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں 8 علی دیکھے۔ اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر، 8 علی دیکھے۔ دوسرا جملہ مولا علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس نے ہر علی کو دیکھ کر ضرورت مند بھی تھی پر سوال نہیں کیا۔ آواز دے کے فرماتے ہیں تم اس کی خوش نصیبی نہیں جانتے۔ اندر سے آواز آئی پاک علی رضا فرزند رسول ہو بابا دنیا سے چلی گئی۔ سرکار فرماتے ہیں کفن کا انتظام کرو، مگر ہاں بازار کا نہ دینا، محمد کی بیٹیوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا دینا۔ یہ 8 شوال برادر محترم کا حکم تھا کہ یہ جلوس ہے 18 ہزاری یوم انہدام کے حوالے سے،
تو سارے مومنین کے لیے ایک پیغام تھا، بھائی کا حکم تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ بازار کا کفن نہ، محمد کی بیٹیوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا، کریم کی کریمیت دیکھو، اس کو کفن ملا اس گھرانے سے جس گھرانے کے شہزادے بے کفن رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا منٹ یا 1.5 منٹ پڑھوں گا، دل تھا آج طویل شہزادیوں کا کوئی قصہ سنانا تھا آپ کو، امیر کائنات کی بیٹیوں کا کوفے میں جو استقبال ہوا تھا وہ سنانا تھا، وقت نہیں ہے، اس لیے بس صرف 1 یا 1.5 منٹ اتنا عرض کروں گا۔ علی بادشاہ کی شہادت کے کئی عرصہ بعد کچھ عورتیں عباس کی آقازادی کے پاس آئیں، شریکت الحسین کے پاس آئیں۔ شہزادی کونین، معظم کائنات، جنگ والوں، ادب والے ہو نا۔ اصل میں سیال صاحب مجھے اس چیز کا ادراک تب ہوا جب میری والدہ دنیا سے گئی نا۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں شاہ جی ماں تیری کے جنازے کا اعلان، میں نے کہا جی کر دیں۔ اس نے اعلان کیا، اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، بخاری صاحب کی والدہ دنیا سے چلی گئی۔ میرے سے اس وقت کسی نے پوچھا تھا شاہ جی نام کیوں نہیں لینے دیا؟ میں نے کہا تعلق غیرت مند قبیلے سے ہے۔ ہائے ہائے اللہ کرے پہنچ جاؤ یار، خدا کرے پہنچ جاؤ۔ میں نے کہا تعلق غیرت مند قبیلے سے ہے، ہماری ہمت نہیں پڑتی ہم جانے والیوں کا نام بھی سپیکر سے لیں۔ اس دن سے پتہ چلا محمد کی بیٹیاں تو غیرت کی بھی مالک ہیں۔ خدا کی قسم سید سجاد سے پوچھا گیا تھا مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ رو کے سرکار کہتے ہیں جب دربار لعین میں لعین نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے۔ شہزادی کونین، معظمہ کائنات، شریکت الحسین کے پاس چند عورتیں آئیں۔ بی بی آپ 19 رمضان چونکہ کوفے میں موجود تھی، ہمیں بابا کی شہادت کے حوالے سے رات جو گزاری ہے کچھ حال تو سنائیں۔ تاریخ میں لکھا ہے عباس کی آقازادی 3 دفعہ اٹھی 3 دفعہ بیٹھی، گریہ بلند کر کے کہتی اور تو میں کیا بتاؤں ساری رات بابا نے یا باہر جا کے آسمان کی طرف دیکھتے رہے، یا آتے تھے حسن کا منہ چومتے تھے، یا آتے تھے حسین کا گلا چومتے تھے، یا آتے تھے ہمارے سر پہ پیار کرتے تھے، ہمارے ہاتھوں کو بھی پیار کرتے تھے۔ اچھا بی بی یہ بتائیں جب مولا علی مسجد کی طرف گئے کسی نے روکا بھی سری؟ شہزادی رو کے کہتی ہیں بدخوں نے آ کے دائرہ بنایا تھا، دائرہ بنا کے کہتی ہیں یا علی آج مسجد نہ جائیے، یا علی آج گھر رہیے۔ سرکار امیر کائنات بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئے، بدخوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں تمہارا شکریہ میری بیٹیوں کی اپنی قسمت۔ سن چکی ہو سارا شہادت کا واقعہ۔ 20 رمضان گزر گیا، 21 کی رات آئی، میں نے بس آدھا منٹ اور پڑھا ہے۔ 21 کی رات آئی، کوفے کے بڑے بڑے لوگ ملنے آئے۔ یا علی فرماتے ہیں اب چلے جاؤ، اب میری بیٹیوں کا وقت ہے۔ سارے جب چلے گئے نا، امیر کائنات نے بیٹیاں بیٹے ساتھ بلائے، ایک ایک بیٹی کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ اشاروں کے دینے کے بعد سرکار آواز دے کے کہتے میرا سجاد کہاں ہے؟ اینا سجاد، میرا سجاد کہاں ہے؟ چھوٹے سے سجاد ہیں، لے کے آئے سید سجاد کو، سرکار نے سینے پہ لٹا کے سجاد کی آنکھوں پہ پیار کرنا شروع کیا۔ پیار کرنے کی دیر تھی، کسی نے پوچھ لیا یا علی سجاد کی آنکھوں پہ پیار کیوں کر رہے ہیں؟ آواز دے کے کہتے ہیں وجہ یہ ہے اس نے دربار دیکھنے ہیں، اس نے بازار دیکھنے ہیں، اس نے وہ سخت ڈیوٹی کرنی ہے۔ سید احمد رضی نظارہ معائی من کا نے پوچھ دیا ارادت اللہ نے ارادہ کیا، حبابہ جوان ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں حبابہ مہربانی بیٹا بہت شکریہ حبابہ، میں بھائی صاحب تشریف لے آئیں یا پھر کھلو میں تنہ دستہ نہیں، بچپن سے کہنا شروع کر دو میرے پاس تو امام کی امانت ہے، تو میرا نہیں ہے تو میرے مولا کا ہے، کمال ہو جائے گا۔